قصہ مبارک ہے، تفصیلاً بیان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ تفصیلاً بیان ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ ربی حب لی ملکا، اے اللہ مجھے بادشاہی عطا فرما۔ اور بادشاہی بھی عام سی بادشاہی نہیں کہ معمولی سی تھوڑے سے خطے پہ، عرض کیا مولا ایسی بادشاہی عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ ایسی بادشاہی نہ تو مجھ سے پہلے کسی کو ملی ہو نہ ہی میرے بعد کسی کو ملے۔ انک انت الوہاب، عرض کیا مولا یہ میرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے سلیمان علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا۔ اتنی پاورفل حکومت عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی، ریاست عطا فرمائی کہ انسانوں کے اوپر بھی حکومت، جنوں کے اوپر بھی حکومت، شیطانوں کے اوپر بھی حکومت، ہواؤں کے اوپر بھی حکومت، پہاڑوں کے اوپر بھی حکومت، ہر شے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کے تابع کر دی۔ فرمایا آپ کے لشکر میں وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ، جن بھی شامل تھے، وَالْإِنسِ، انسان بھی شامل تھے، وَالطَّيْرِ، پرندے بھی شامل تھے، اور فرمایا وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، شیاطین بھی شامل تھے۔ شیاطین کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا گیا۔ اب ان کے وظائف کیا تھے، ذمہ داریاں کیا تھیں؟ جنوں کی ذمہ داریاں تھیں انجینئروں والی، جو بلڈنگ کرنی ہے، جو کنسٹرکشن کا کام ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یہ سارے جن کرتے تھے کہ وزنی کام انہی سے لیا جائے۔ اور شیطانوں کا کیا کام ہوتا تھا؟ یہ غوطہ بڑا لگاتے ہیں نا شیطان، دوسروں کے راز بڑے جانتے ہیں، دوسروں کے بارے میں ٹو میں لگے رہتے ہیں، دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ فرمایا یہ جو شیطان ہے نا، یہ ٹو میں لگے رہتے ہیں، غوطے بڑے لگاتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی یہ لگائی کہ سمندر کی گہرائیوں میں جو کام ہے یہ شیطان کریں گے۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، وہ غوطہ لگاتے جو حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے اس کو بجا لاتے، آپ کے حکم کی تکمیل کرتے۔ اس کے علاوہ پرندوں کا کیا کام تھا؟ پرندوں کا کام تھا جاسوسی کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاسوسی کرنا کہ پرندے ہوا میں بہت اڑتے ہیں، ان کے لیے سفر کرنا بڑا آسان ہے۔ فرمایا پرندوں آپ جہاں بھی جاؤ گے نا، بغیر کسی ارادے کے نہیں جانا، بغیر مقصد کے نہیں جانا، فضول میں ہوا میں نہیں اڑنا، فضول میں باتیں نہیں ماننی۔ فرمایا کہیں نہ کہیں جاؤ گے کوئی نہ کوئی خبر لے کے آنی۔ ایک پرندے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا قصہ جو ہے تفصیلاً بیان کیا، اور ایک پرندے کی وجہ سے ایک پوری ریاست کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ ایک پرندے کی وجہ سے اللہ جب ہدایت دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جب صراط مستقیم کی طرف لاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ بلانے والا کون ہے، یہ دیکھتا ہے کہ کس کی طرف بلایا جا رہا ہے، قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ ایک پرندہ جو ہے وہ جاسوسی کرتے، آ کے بتاتے۔ اسی طرح جو باقی لوگ تھے ان کی بھی ذمہ داریاں تقسیم تھی۔ اب ہوا کیا، اتنا بڑا لشکر، اگر ڈسپلن سیکھنا ہو نا، ڈسپلن کہ فوج کا ڈسپلن کیا ہو، ریاست کا ڈسپلن کیا ہو، ریاست کا ڈسپلن کیا ہو، کیا ذمہ داریاں ہو، ایک بھی بندہ اپنی ڈیوٹی کے دوران غائب نہ ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، سالوں کی تنخواہیں چل رہی ہوتی ہیں، بندے کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کب آتا ہے کب جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کا پہلا مقصد فرمایا جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے ماتحت جتنے بھی ریاست کے اندر ڈیوٹیاں کرتے ہیں، ذمہ داریاں کرتے ہیں، ان کے اوپر اتنی کڑی نظر ہونی چاہیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ اپنی جاب سے غفلت نہ کریں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے، بڑا لشکر، آگے کیڑیاں ہی کیڑیاں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا واد النمل، کیڑیوں کی وادی سے جب گزرنے لگے نا تو سردار کیڑی، ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سردار رکھے ہیں اس کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا، اے میری ساتھی کیڑیوں اپنے اپنے مساکن میں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، یہ جو اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے، جرار لشکر آ رہا ہے، اتنی کثیر تعداد میں لشکر آ رہا ہے، طاقتور جو لشکر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل دے۔ پر کیڑی بادب تھی، بادب، ادب اللہ تعالیٰ مخلوق میں رکھتا ہے۔ صحابہ کا ادب سیکھنا ہو نا، کسی بھی نبی کے صحابی کا ادب سیکھنا ہو، اس کیڑی سے سیکھ لیں۔ اس کیڑی نے تا قیامت آنے والے مسلمانوں کو صحابہ کا ادب سکھا دیا۔ یہ نہیں کہا وہ کچل دیں گے، بس اتنی بات ختم نہیں کی،
نا 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 نا۔ فرمایا ہو سکتا ہے سننے والا یہ کہ جی یہ جان بوجھ کے کچل کے چلے گئے، لاپرواہی میں کچل کے چلے گئے۔ کیڑی نے ادب سکھا دیا، جب بھی صحابہ کی بات ہو، وہ کسی بھی نبی کے صحابی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہوں، یا امام الانبیاء خاتم النبیین والرسول کے صحابی ہوں، ادب سکھایا، کہا اپنے اپنے مساکن میں غاروں میں چلے جاؤ، کہیں کچل نہ دیے جاؤ، کیا ہوگا؟ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ جان بوجھ کے نہیں کریں گے، وہ جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچائیں گے، غیر ارادی طور پہ اگر وہ بچائیں گے بھی نہیں، اتنا بڑا لشکر ہے کثیر تعداد میں، غیر ارادی طور پہ تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے، اور ان کا نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا۔ جب یہ سنا نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ طاقت بھی عطا فرمائی تھی، آپ نے خطاب کیا لوگوں کے سامنے، فرمایا علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی زبانیں بھی سکھائی ہیں، پرندے کس کس قسم کے ہیں، ان کی جو زبانیں ہیں، ساری زبانیں کس کو سکھائیں؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ فرمایا میں پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں۔ جب کیڑی نے یہ بات کی نا، فتبسم ضاحکا، آپ ہنس پڑے، آپ کے لبوں پہ، چہرہ مبارک پہ مسکراہٹ آ گئی جب ہنسے نا، کہ مجھے کیڑی کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، اس کی گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ ہے عاجزی۔ میں بار بار جملہ بولتا ہوں، اتنی شانوں کے مالک انبیاء کرام علیہم السلام اور حضرت سلیمان جن کو اتنی پاورفل حکومت عطا کی گئی، عاجزی ان کی ساری دیکھیں، فوراً جیسے ہی بات سمجھ میں آئی نا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، یہ جملہ ہے، یہ ہے اصل ایمان کی علامت۔ فوراً کہ کہیں دل کے اندر کوئی اور خیال پیدا نہ ہو جائے، ہر نبی پاک ایسے خیال سے۔ لیکن دیکھیں، عرض کیا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، مولا یہ جو تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے نا، میں پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہوں، اس پہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کیوں؟ یہ ایسی نعمت ہے، انعمت علیہ، تم نے میرے اوپر بھی کی ہے، وعلی والدی، میرے والدین کے اوپر بھی کی ہے۔ آپ کے والد کون تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام، جن کے ساتھ مل کے پہاڑ تسبیح کیا کرتے تھے۔ پہاڑوں کی تسبیح جو سمجھنے والے پیغمبر تھے نا، حضرت داؤد علیہ السلام۔ فرمایا یا جبال اوبی معہ والطیر، پرندے بھی جیسے ہی حضرت داؤد علیہ السلام کہتے سبحان اللہ، اللہ کے سارے پرندے بھی کہتے سبحان اللہ۔ جیسے آپ کہتے ہیں الحمدللہ، دنیا کے سارے پہاڑ بھی آپ کے ساتھ مل کے کہتے ہیں الحمدللہ۔ جب تسبیح دل سے نکلتی ہے نا، جب وہ بولتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ، تو اللہ کی ساری مخلوق اس کی تسبیح پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی تسبیح شروع کر دیتی ہے۔ اللہ کا ایسی تسبیح کرے کہ نکلے دل سے، صرف آپ سن رہے ہیں نہیں، آپ کے دل سے تسبیح نکلے، کائنات کی ہر مخلوق سنے۔ جب ہر مخلوق سنے گی، عرض کرے گی مولا یہ جو تسبیح کرنے والا تیرا بندہ ہے، اس کو بھی قبول کر لے، اس کی تسبیح کو بھی قبول کر لے۔ عرض کیا مولا تو نے میرے اوپر نعمت کی، میرے والدین کے اوپر نعمت کی۔ آگے دیکھیں عارضی، یہ عاجزی ہی پیدا کرنا مقصد ہے قرآن پاک کا، یہ کس سے سنانے کا؟ فرمایا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں رکھنا۔ اپنی رحمت، اتنی رحمت کہ رحمتوں کی سردار، رحمتوں کی بارشیں کر دی گئی، پھر بھی عرض کر رہے ہیں مولا وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اپنی رحمت میں رکھنا۔ آگے بڑھے، اتنی عاجزی، عرض کیا مولا میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، فی عبادک الصالحین، مجھے اپنے نیک اور صالح بندوں میں رکھنا، نیک اور صالح رکھنا۔ اب ڈسپلن دیکھیں، اتنا بڑا لشکر، پرندے آپ کے لشکر میں ہیں، جن آپ کے لشکر میں، شیطان آپ کے لشکر میں، انسان آپ کے لشکر میں، کیڑیاں مکوڑیاں آپ کے لشکر میں، اور حاضری کا سسٹم دیکھیں، حاضری کا، اتنی جدید ٹیکنالوجی میں بھی حاضری کا سسٹم نہیں ہے، حاضری کا سسٹم دیکھیں۔ آپ نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یہ کیا ہو گیا ہے، میں اپنے لشکر میں سے ایک پرندے کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ اتنے پرندے لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، حاضری ایسے لگائی، ایسے دیکھا، فرمایا مجھے ایک پرندہ نظر نہیں آ رہا۔ اس پرندے کا نام کیا ہے؟ فرمایا ہدہد۔ رجسٹر میں صرف نام نہیں لکھنے، ان نام والوں کا پتہ بھی ہو، نام ذہنوں کے اندر یاد بھی ہو، تاکہ ذمہ داری صحیح طریقے سے لی جائے۔ لا ارى الهدهد، میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ام کان من الغائبین، وہ بغیر چھٹی لیے چلا گیا، بغیر پوچھے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا اس کی غیر حاضری کی سزا کیا ہے، ابسینٹ کی سزا کیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، یہ ہے سزا، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب۔ فرمایا اس کو سخت سے سخت سزا دوں گا۔ سزا کیا ہوگی؟ فرمایا یا ماروں گا، او لَأَذْبَحَنَّهُ، یا اس کو ذبح کروں گا۔ ہاں، تیسرا بھی اختیار دیا،
فرمایا اولا یاتینی بسلطان مبین، اگر اپنے مقصد کے لیے گیا جاسوسی کرنے کے لیے کسی ریاست کی، تو پھر یا تو وہ خبر لے کے آئے جاسوسی کی جو فائدہ بھی دے. فما کاسا غیر بعید، ابھی حاضریاں لگ رہی تھیں، آپ نے ابھی یہ بولا ہی تھا، تھوڑی ہی دیر گزری تھی، تھوڑا ہی ٹائم. قرآن پاک فرماتا ہے، فرمایا فقال احط، ہدہد آ گیا. ہدہد نے عرض کی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے، احط بما لم تحط به، میں ایسی خبر لایا ہوں اس خبر کے بارے میں آپ کو بھی پہلے معلوم نہیں تھا. معلوم تھا لیکن دیکھیں کہ جتنا بھی بڑا بادشاہ ہو نا، اگر اس کے سامنے تھوڑا سا بھی امپلائی، چھوٹا سا بھی امپلائی جو ہے نا، وہ یہ بات کہے کہ میں ایسی بات جانتا ہوں جو آپ نہیں جانتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک قصے سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، اس بڑے شخص کو اپنے چھوٹے سے چھوٹے امپلائی کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اس کو بھی داد دینی چاہیے. عرض کیا میں وجیتک بنبأ یقین، میں بڑی خبر لایا ہوں. آپ نے فرمایا کیا خبر ہے؟ اب قصہ شروع ہو رہا ہے. انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے ایک عورت کو بادشاہ پایا اور بڑی پاورفل بادشاہ ہے، بڑی طاقت میں ہے. تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، اس کی ریاست میں دنیا کی ہر شے ہے، معیشت ٹھیک، روزگار ٹھیک، ہر شے اس کی ریاست میں ہے. حتیٰ کہ حدود نے کہا میں آپ کو گنوا نہیں سکتا. وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، ہر شے بھی ہے، جس تخت کے اوپر بیٹھتی ہے وہ تخت بھی بڑا خوبصورت ہے. لیکن بدقسمتی یہ اس قوم کی کہ ہر شے ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس، میں نے دیکھا کہ وہ بادشاہ عورت بھی اور اس کی قوم بھی سورج کو سجدہ کرتی ہے، اور شیطان نے اسی سورج کو ان کے لیے خدا بنا دیا ہے. جب اللہ دولت دے نا تو ساتھ ساتھ اس دولت سے ڈرنا بھی چاہیے، دعا کرنی چاہیے کہ دولت کی وجہ سے ہم تکبر میں آ کے اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جائے. عرض کیا وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، عبادت کرتی ہے. فصدہم عن السبیل فہم لا یہتدون، وہ سورج کو جب خدا سمجھتی ہے تو یہ سورج جو ہے نا ان کو اصل خدا کی طرف نہیں آنے دے رہا، ان کے گمان میں یہ خدا ہے. اللہ یسجدوا للہ الذی، وہ اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتے جس نے سورج کو بھی بنایا، چاند کو بھی بنایا، کائنات کی ہر شے کو بنایا. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کیا. اس اللہ کی عبادت نہیں کرتے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اس سے بھی بڑے عرش کا مالک ہے، اس سے بھی زیادہ خوبصورت عرش کا مالک ہے، اس سے بھی زیادہ جاہ و جلال کا مالک ہے، شان و شوکت کا مالک ہے، عظمتوں کا مالک ہے، وہ پھر بھی اس کی عبادت نہیں کرتے. آپ نے فرمایا اچھا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین. انداز دیکھیں، میں دیکھتا ہوں تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے کہا اس اب بھی کتابی، خط لکھا. جب خط لکھا فرمایا اب تو ہی لے کے جائے گا، اس خط کا جو جواب آئے گا اس سے تیری سچائی کا یا تیرے جھوٹ بولنے کا پتہ چل جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. آپ نے کتاب لکھی، کتاب ہدہد کو ہی تھی. حوصلہ افزائی تو اسی کی ہونی چاہیے جو خبر لایا، اسی کو آپ وہ ذمہ داری سونپے. ہدہد وہ خط لے کے گیا. اذهب بکتابی ھذا، اس کتاب کو لے جاؤ اور اس قوم کی طرف لے کے جاؤ، بس خط دے کے تو نے آ جانا ہے، جو جواب وہ لکھیں وہ جواب لے کے آ جانا ہے. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. خط پہنچ گیا. کس کے پاس پہنچا؟ اس ملکہ بلقیس کے پاس، جس کو قرآن پاک نے سبا بھی کہا، ملکہ سبا. ملکہ بلقیس کے پاس خط پہنچا. اس نے اپنے سارے لشکر والوں کو، اپنی ساری فوج کو، سارے ریاستی اداروں کو اپنے پاس جمع کیا. اس نے کہا یا ایھا الملا، اے میری پارلیمنٹ کے لوگوں، وڈیروں، سرداروں، سارے ذمہ داریاں جو سنبھالتے ہو، یہ میرے پاس بڑی عزت والی کتاب آئی ہے. اس نے یہ جملہ بولا تھا، لفظ عزت والی، یہ نہیں کہا میرے پاس خط آیا. یہ جو جملہ تھا نا، یہی جملہ جو ہے نا ادب میں جو بولا تھا وہ اس کی ہدایت کا سبب بن گیا تھا کہ بڑی عزت والی کتاب آئی ہے، بڑی عزت والا خط آیا، رسالہ آیا میرے پاس، میسج آیا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ کس کی طرف سے آیا ہے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا ہے. اور اس خط کے اوپر جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے. اب آپ لوگ مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. سامنے ریاستی ادارے بڑے مضبوط تھے اس بادشاہ کے، اس ملکہ کے. ان سب نے کہا اولو قوت و اولو بأس، ہم صرف طاقتور نہیں ہیں، اولو بأس، ہم جنگجو بھی ہیں، جنگ سے ڈرنے والے بھی نہیں ہیں. جب کہو گی کود جائیں گے میدان جنگ میں، لیکن ہم آپ کو اختیار دیتے ہیں جب آپ حکم دیں گی، جو حکم دے گی نا، اگر سلنڈر کرنے کا حکم دینا ہم سلنڈر کر دیں گے، اگر میدان جنگ میں کودنے کا حکم دینا کود جائیں گے. آپ بڑی عقل مند تھی، صاحب بصیرت تھی. آپ نے فرمایا تم طاقتور ہو، بہادر بھی ہو، لیکن میں نے دیکھا ایسے بادشاہ جو اتنے طاقتور ہو نا
جس بستی میں داخل ہوتے ہیں اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے عزت دار لوگوں کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ ہاں انہوں نے کہا میرے پاس ایک طریقہ ہے، ملکہ نے کہا، ملکہ بلقیس نے، سبا نے، میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں کچھ تحفے بھیجتی ہوں، اگر تو انہوں نے تحفے قبول کر لیے اور مجھے تحفے بھیجے تو میں سمجھ جاؤں گی کہ ان کو مال و دولت چاہیے، ہماری ریاست کے ساتھ ان کو اور کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے، صرف ہماری ریاست کا مال اور دولت چاہیے، سارے مالی وسائل چاہیے۔ اس نے اپنے چند ایک خاص لوگوں کے ہاتھ کچھ تحائف بھیجے، بڑے قیمتی، ملکہ تھی، قیمتی تحائف بھیجے۔ جب قیمتی تحائف حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ ہے کہ مسلم بادشاہ ایسے ہونا چاہیے، یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایسے نہیں بیان کی۔ جب تحائف آئے جلال میں آ گئے، لفظ سنیے، اتمدوننی بمال، تم مال کے ذریعے مجھے لالچ دینا چاہتے ہو، مال کے ذریعے مجھے میرے مقصد سے ہٹانا چاہتے ہو۔ آگے جملہ سنیں، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، میرے رب نے مجھے وہ جو دیا ہے نا، جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ تمہارے مال سے بھی بڑی ہیں۔ فرمایا بل انتم بعطیتکم تفرحون، یہ تحفوں سے، تحائف سے تم بھی خوش ہوتے ہو، اللہ کے نبی خوش نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہے کہ ہر سو ایک ہی اعلان ہو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، شرق تا غرب، مشرق تا شمال، ہر شخص اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان کرے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ملکہ کو اب جا کے کہو اب ہم میدان جنگ میں ملیں گے، میدان جنگ میں، یا میدان جنگ کے لیے تیار ہو جائے، این یاتونی مسلمین، جب پھر ہمارے سامنے سلنڈر کرتے ہوئے مسلمان ہو جائے۔ ادھر فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی میٹنگ بلائی، میٹنگ کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام، بڑے بڑے جن، بڑے بڑے شیطان طاقتور جن کو غیبی طاقتیں دی ہوئی تھیں، بڑے بڑے پاورفل لوگ، اور خود سب سے بڑے پاورفل آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے نبی بیٹھے ہیں۔ فرمایا ہاں بھائی آج یہ بات نہیں ہوگی کہ کتنے وسائل ہیں ہمارے پاس، آج یہ بات ہوگی یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اس کے آنے سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں، میرے دربار میں اس کا تخت کون لائے گا؟ اس کو اپنے تخت پہ بڑا غرور ہے کہ بڑا خوبصورت تخت ہے، جس کا تخت چھن جائے اس کی ریاست چھن گئی، مطلب جو حکومت کی کرسی پہ بیٹھ جائے، وزیر اعظم ہاؤس پہ بیٹھ جائے، مطلب اس نے اس ملک پہ قبضہ کر لیا۔ اگر کوئی اور بندہ آ کے بیٹھتا ہے، اگر اپنا بندہ تو وہ انتخاب ہے، لوگوں کا انتخاب ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا کون لائے گا؟ قال عفریت من الجن، بڑا جن بولا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، میں اتنی تھوڑی سی مدت میں لاؤں گا کہ ابھی تک آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، وہ تخت آپ کے دربار میں پہلے پڑا ہوگا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، یہ تو بہت ٹائم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچانک ایک شخص اٹھا، وہ ولی تھا، عندہ علم من الکتاب، ولی کے ساتھ عالم بھی تھا، صرف ولی نہیں عالم بھی تھا، اس کے پاس اس کتاب کی جو آسمانی کتابیں تھیں، تورات اور دیگر زبور، کیونکہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، اور دونوں نبی جو ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ علم تھا۔ اس کا جملہ سنیں، عرض کیا یہ جو آنکھ جھپکتے ہیں نا ایسے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا، ایک سیکنڈ سے بھی کم، آنکھ جھپکنے سے پہلے، جیسے ہی آپ جھپکیں گے اس سے پہلے پہلے بلقیس اور ملکہ سبا کا تخت آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ، اتنی طاقت، اتنی روحانیت۔ یہ نہیں کہا فوراً آنکھ جھپکی، ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آپ کے دربار میں پڑا تھا۔ عاجزی دیکھیں، پھر عاجزی، میں پھر کہہ رہا ہوں، پھر عاجزی۔ ہمارے معاشرے میں عاجزی اور انکساری کی بڑی کمی ہے۔ جب دیکھا ایک سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ملکہ بلقیس پاورفل ریاست کا تخت وہاں سے اٹھا کے یہاں آیا پڑا ہے میرے سامنے، فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اپنی طرف منسوب ہی نہیں کیا۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، وہ مجھے آزمانا چاہتا ہے اس نعمت سے، اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ اگر شکر کروں گا تو میرے لیے فائدہ مند ہے، اور اگر ناشکری کروں گا تو اس ناشکری کا میرے رب کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر جملہ آپ نے فرمایا یہ جو تخت آیا ہے اس کی حیت تبدیل کر دو، اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کر دو، تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچان پائے گی یا نہیں پہچان پائے گی۔ تخت کے اندر تبدیلی کر دی گئی۔ ادھر ملکہ بلقیس جو ہے، یہ ساری خبر ان کو پہنچ چکی تھی کہ میرا تخت یہاں سے جا چکا ہے،
جو تخت ایک سیکنڈ کے اندر ریاست کو پتہ نہ چلے، طاقتور اداروں کو پتہ نہ چلے، غائب کر دیا جائے، وہ ریاست اس ریاست کے مقابلے میں میدان جنگ میں اترے گی؟ کوئی سوچ سکتا ہے؟ اس نے سلنڈر کر دیا۔ جب آئی آپ نے فرمایا عرشک، یہ تیرا عرش ہے؟ تو ملکہ بلقیس نے کہا ہاں یہ میرا عرش ہے۔ کیوں؟ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، مجھے اس کا علم پہلے ہو گیا تھا کہ میرا تخت یہاں سے غائب کر دیا گیا ہے اور میں مسلمانوں کے صف میں شامل ہو چکی تھی۔ اللہ، جب کہا تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے نا اور عقل جاننے کے لیے کہ کتنی صاحب فراست ہے، ایسا شیشہ لگوایا، ایسا پتھر لگوایا کہ ایسے لگے کہ یہ پانی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کو جب آئی، قیل لہا ادخلی الصرح، آپ داخل ہو جائیں، ہمارے ساتھ چلیں، ساتھ ساتھ وزراء بھی ہیں، سارا لشکر جرار کثیر تعداد میں، آگے آگے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، پیچھے پیچھے ملکہ بلقیس۔ جب اندر داخل ہونے لگے، قرآن پاک فرماتا ہے فلما رأته حسبته لجة، انہوں نے ایسے دیکھا جیسے پانی جوش مار رہا ہے، جیسے پانی پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، اپنی پنڈلیوں سے تھوڑا سا کپڑا اوپر اٹھایا تاکہ یہ پانی ہے تو کپڑے بچ جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ پنڈلیوں سے اوپر کپڑا اٹھانے لگی ہیں، آپ نے فوراً کہا اِنَّهُ صَرْحٌ مُبَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، یہ قواریر جو ہے نا، جو زمرد پتھر ہے، اس پتھر سے بنایا گیا یہ فرش ہے، جو یاقوت کا پتھر ہے، جس کو لگے دور سے ہی لگے کہ پانی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ پتھر لگا ہوا ہے، صرح مبرد من قواری۔ جب یہ کہا اتنی اعلیٰ انجینئرنگ کہ پتھر ایسا لگا ہوا، بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوں گے یہاں پہ، ایسی انجینئرنگ اس دور میں، فوراً بول اٹھی ربی انی ظلمت نفسی، کہ مولا جو پہلا دور گزرا ہے نا بت پرستی میں، سورج کو پوجا کرتے ہوئے، وہ بڑی نافرمانی میں گزرتا ہے۔ وَأَسْلَمْتُ، یہ سارا کچھ دیکھ کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آپ نے دوبارہ اقرار کیا ہے مولا میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں اور آپ کی صحبت میں اور آپ کے دربار میں کھڑے ہو کر سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے رب کے اوپر ایمان کا اعلان کرتی ہوں، جس رب نے اتنی اعلیٰ طاقتیں عطا فرمائی۔ یہاں پہ آ کے قرآن پاک نے اتنا قصہ بیان فرمایا۔ پیغام کیا ملا؟ ریاست کے اندر ڈسپلن کا پیغام کیا ملا کہ اپنے مذہب، اسلام، ایمان، ہدایت کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ پیغام کیا ملا کہ جو لوگ بھی ملازم ہیں، جو لوگ بھی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے پیغام کیا ملا کہ اللہ اگر چاہے تو اپنی ساری کائنات اپنے کسی خاص اور مقرب بندے کے تابع کر سکتا ہے، ہوائیں تک